عمران خان صاحب کی رہائی کے سلسلے میں برطانیہ میں برطانوی پارلیمنٹ میں باقاعدہ طور پہ ایک بار پھر یہ معاملہ اٹھایا گیا ہے. ذرا شارٹ سنوائیے گا جی. Many noble lords in the debate have observed the reports on Imran Khan's health are now extremely worrying. So I wonder if the noble baroness, the minister, can say what efforts ministers have made to confirm these reports. And following those efforts, have ministers changed their approach to this issue? In particular, it has been reported that Imran Khan has been denied proper medical treatment. Could the noble baroness, the minister, update the House on the government's understanding of Imran Khan's medical situation? On the specific point of how regularly ministers are pressing their Pakistani counterparts on this point, could she please say when a minister or official last raised the Imran Khan case with the government of Pakistan, and can she say what action the government of Pakistan has taken, if any, in response to that engagement? تو یہ برطانوی پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی اور اس میں عمران خان صاحب کی نظر بندی، غیر قانونی قید تنہائی، غیر قانونی غیر انسانی سلوک کو کیا جا رہا ہے اس پر بات ہوئی، اور ان کی صحت سے متعلق بات ہوئی، اور ان کی جیل تک، ان کی فیملی ممبرز کی جیل تک رسائی نہیں ہے، اس پہ تشویش کا اظہار کیا گیا. اور اس میں لیبر پارٹی کے مختلف ارکان نے اس میں حصہ لیا اس ساری بحث میں، اور اس میں ہاؤس آف لارڈز میں بھی اور ہاؤس آف کامن میں بھی دونوں ایوانوں میں یہ اس پہ ڈسکشن ہوئی، اور اس پہ عمران خان صاحب تک ان کی فیملی ممبرز کو رسائی کا بھی مطالبہ کیا گیا. تو عمران خان صاحب کا رہائی کا معاملہ جو ہے وہ بدستور ابھی تک ٹیبل پہ. اب ذرا چلتے ہیں جی ایک آگے خبر، اسرائیل ایران امریکہ جنگ، اور اس میں جو بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں. لیکن سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ اس وقت اسرائیل ایران امریکہ جنگ میں پچھلے 24 گھنٹوں میں جنگ بندی کوئی نہیں ہے، اور جنگ بندی نام کی کوئی چیز اس وقت نہیں ہے، اور بدستور اسرائیل اور ایران دونوں ایک دوسرے پہ تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں. ایران جو ہے وہ امریکی ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے، بدستور بنا رہا ہے، اور کسی قسم کی کوئی، انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے کوئی براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے. جو اب پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کی جو صورتحال ہے وہ میں آپ کو اگر آپ کے سامنے رکھوں تو بنیادی طور پہ کچھ خبریں پہلے ذرا وہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا تصویر کلیئر ہو جائے. اس میں خاص طور پہ جی پہلے ذرا صدر ٹرمپ کو سنوائیے گا جو کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ایران دینے کے لیے تیار ہے. They don't do that, they're not going to have a country. Thank you very much for doing what you did. They are decimated right now. They're going to give up nuclear weapons. They're going to give us the nuclear dust. They're going to do everything that we want to do. And you know what? They're going to go on and maybe have a great country again. But if they don't do that, they're not going to have a country. They're not even going to have a country. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، نیوکلیئر پروگرام بھی اپنا بند کرنے کے لیے تیار ہے، یورینیم بھی دینے کے لیے تیار ہے. جبکہ دوسری جانب ایک کلیم کیا تھا صدر ٹرمپ نے اسی گفتگو کے دوران ایک کلیم کیا کہ ہماری جو ہے وہ بات چیت جو ہے براہ راست چل رہی ہے، اور ہمیں تیل کے جو 20 کنٹینر ہیں وہ ہمیں گفٹ دیا گیا ہے. اور یہ صدر ٹرمپ کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ ایران سے یورینیم نکالنے کے لیے فوجی آپریشن پر بھی غور کر رہے ہیں. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہماری براہ راست بات چیت رہی ہے، دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فوجی آپریشن پر غور کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑے پیمانے پر جو فوجی نقل و حرکت ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور تقریباً 3,500 سے 10,000 تک جو ٹروپس ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے تیار ہیں. جبکہ اب جو لیٹسٹ انفارمیشن بتائی گئی ہے اس میں ہے کہ 50,000 امریکی فوجی جو ہیں وہ اس وقت مشرق وسطیٰ کے مختلف ایریاز میں موجود ہیں، مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک میں، اور ایران کا یہ محاصرہ کریں گے اور ایران پہ زمینی حملہ کریں گے. یہ بات کہی جا رہی ہے. لیکن پہلی بات تو یہ کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی مکمل طور پر تردید کر دی ہے، اور ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ ہماری امریکہ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی براہ راست بات چیت نہیں ہو رہی، اور ثالثوں کے ذریعے کچھ پیغامات پہنچائے گئے تھے، اور جو پیغامات
ایرانی مفادات کے خلاف تھے وہ سارے کے سارے ہم نے مسترد کر دیے ہیں، اور یہ لڑائی ہر صورت میں ہمارے کنٹرول میں ہے۔ ساری لڑائی جو ہے ہم اپنی مرضی سے حملے کرتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے اپنا دفاع کر رہے ہیں، اور اس میں خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ جی اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اور دوسرا ایک اگلا ذرا اسٹیٹمنٹ سنوائیے گا جی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا۔ See a deal in Iran this upcoming week? I do see a deal in Iran. Yeah, Mr. President, could be soon. وہ کہتے ہیں کہ بہت جلدی جو ہے وہ ایران جو ہے وہ ہمیں کر دے گا، گیو اپ کر دے گا، اور بہت جلد جو ہے وہ ہم اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے وہ 2 منٹس میں کھول سکتے ہیں۔ یہ ذرا سنائیے گا جی یہ والا شاٹ۔ sir, could you foresee a deal in Iran this upcoming week? I do see a deal in Iran. Yeah, Mr. President, could be soon. اچھا، اس میں تو وہ ڈیل کا بتا رہے ہیں کہ بہت جلدی ڈیل ہو جائے گی۔ نیکسٹ سنوائیے گا جی۔ and control of it and charging tolls. What do you think about that? Well, I have to find out if it's true. You know, they're going to do whatever they have to do. We could close that up in 2 minutes. We could close that up so fast your head would spin. اچھا، یہ کہہ رہے ہیں جناب نمبر 1 انہوں نے کہا کہ بہت جلد ہمارے بات چیت ہو جائے گی، ایران کے ساتھ ڈیل ہو جائے گی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم صرف 2 منٹ میں جو آبنۂ ہرمز ہیں وہ کھول سکتے ہیں، 2 منٹ میں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا بلف اور کوئی ہو نہیں سکتا، اور آج 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے۔ آبنۂ ہرمز پہ مکمل طور پر ایران کا کنٹرول ہے، اور ایرانی پارلیمنٹ نے ایک آج قانون سازی بھی کر لی ہے، اور اس قانون سازی کے مطابق آج ایران نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ آبنۂ ہرمز پہ مکمل طور پر ایرانی حکومت کا کنٹرول ہوگا، اور جہاز رانی 4 حصے ہیں اس قانون کے جو منظور کیا گیا ہے آبنۂ ہرمز سے متعلق، اور اس میں جہاز رانی کی حفاظت ہے، ماحولیاتی آلودگی ہے، اور نیویگیشنل رہنمائی کی فیس ہے، اور خطے کی ترقی کے لیے فنڈ ہے۔ یہ آج اسٹیٹمنٹ دی ہے جی ایران کی پارلیمنٹ نے، اور انہوں نے کہا کہ اس بل کو ہم نے منظور کیا ہے، اور منظور کر کے ہم نے اب اس معاملے میں کوئی ایسی ڈیل نہیں ہو سکے گی جو اس پارلیمنٹ کے اس قانون سے باہر ہوگی۔ تو لہٰذا صدر ٹرمپ جو کہہ رہے ہیں وہ ان کے حقیقت سے وہ کافی دور ہیں۔ معاملات جو ہیں وہ امریکہ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، بلکہ ہمیشہ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ بندی بھی وہ فریق کرتا ہے جو کمزور ہو۔ تو جنگ بندی کے لیے بھی جو رابطے کیے جا رہے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، اور ثالثین کے درمیان میں ڈالا ہوا ہے، اور اسی لیے کہ کسی بھی طریقے سے یہ فیس سیونگ مل جائے۔ یہ اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ وہ مناظر ہیں۔ آگے ایک اور چیز جی، اگلی خبر جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، خاص طور پہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس سلسلے میں رباب ایک امپورٹنٹ کیس تھا۔ رباب کے جی دادا اور چچا اور والد جو ہیں ان کو قتل کر دیا گیا تھا، اور رباب نوجوان خاتون تھی، اور وہ اس سلسلے میں تقریباً انہوں نے کئی سال تک اس کے لیے تگ و دو کی، اور مسلسل اس آواز کو اٹھایا، اور انصاف کے حصول کے لیے وہ ہر دروازہ انہوں نے کھٹکھٹایا، لیکن انہیں آج فیصلہ سنایا گیا ہے اس سلسلے میں، اور تمام جو ملزمان کو بری کر دیا گیا۔ اب یہ عدالت کا فیصلہ ہے، بری کر دیا گیا، لیکن اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے جشن منایا جاتا ہے، اس بریت پہ جشن منایا گیا، اور بہت زیادہ کہا گیا یہ عدالتی نظام کا بھی مذاق ہے، وڈیرا شاہی ہے سندھ میں، آپ کو معلوم ہے۔ ویسے تو اس وقت ہر جگہ ہی وڈیرا شاہی ہے، اور جو انصاف ہے وہ صرف امیروں کے لیے ہے، اور جاگیرداروں کے لیے ہے، اور ہماری عسکری اور سیاسی اشرافیہ کے لیے ہے، اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ کسی شادی کی تقریب نہیں ہے، یہ کوئی بارات شرات نہیں آ رہی، بلکہ یہ وہ ملزمان ہیں جو بری ہوئے ہیں قتل کے الزام میں، اور اس کی خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی ہیں۔ تو اس پہ خاص طور پہ رباب نے ایک
ویڈیو بیان بھی دیا ہے، وہ بھی ذرا سنائیے گا جی۔ عالمین کے لیے درود و سلام، انبیاء و معصومین کے لیے، میری جدوجہد دھرتی کے مظلومین کے لیے۔ میں سندھ اور پاکستان کی بیٹی عمر سردار تیری دستار پہ لعنت۔ آج میرے والد صاحب، دادا اور چچا جان کے قاتل 8 مجرم، 8 کو عدالت کی جانب سے باعزت بری کر دیا گیا۔ میں سمجھتی ہوں اس فیصلے سے یہ ثابت ہو چکا کہ عدالتیں شاید یہ پیغام دے رہی ہیں سرداروں اور وڈیروں کو کہ آپ کے پاس لائسنس ہے، آپ جائیں، جس کو قتل کرنا چاہیں، جس طرح کرنا چاہیں، یہ عدالتیں آپ سے نہیں پوچھیں گی، کچھ بھی نہیں کریں گی۔ مگر میرے حوصلے اب بھی بلند ہیں۔ سرداروں کی حسرت ہے، مجھے ڈراتا ہوا جو ہے دیکھنا چاہتے ہیں، روتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، مگر یہ حسرت وہ قبر تک لے کے جائیں گے۔ میرے حوصلے بلند ہیں، میں حسینی ہوں، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ نظام، یہ ریاستی عدالت کی طرف سے جو فیصلہ آیا ہے، میں اس کو فیصلے کو چیلنج کروں گی، میں ہائی کورٹ جاؤں گی، انشاءاللہ انصاف میرا حق ہے وہ میں لے کے رہوں گی۔ دوسری بات، سرداروں کی جانب سے یہ ایک ضد والا فیصلہ، کئی دنوں سے یہ انفارمیشن میرے پاس آ رہی تھی کہ سردار جان جو ضد کر رہا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے ہم لے کے رہیں گے اور سب کو آزاد کروائیں گے۔ تو سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ 3 قتل ہوئے ہیں اور اس میں ایک بھی مجرم کو سزا نہیں لگی۔ تو آپ سب خود سمجھیں، شعور مند لوگ خود سمجھیں کہ یہ کس طرح کا فیصلہ ہے، کہاں سے آیا ہوا فیصلہ ہے۔ یہ عدل کے نظام کا جنازہ نکلا ہے، مگر پھر بھی میرے حوصلے بلند ہیں۔ اس دور کی کربلا میں بھی قاضی شرح، جس کو سپریم کورٹ کی جگہ پہ مانا جاتا تھا، اس نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ معذلہ حسین واجب القتل ہے، مگر آج بھی حسین زندہ ہے، یزید کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے۔ سب کی بے حد شکر گزار ہوں، میں خیریت سے گھر پہنچ چکی ہوں انشاءاللہ۔ تو یہی پیغام ہے اصل میں جی، کہ ایک تو ہے عدالتی نظام اس وقت مکمل طور پر عدالتی نظام بھی برباد کر دیا گیا ہے، عدلیہ پہ مکمل کنٹرول ہے وڈیروں کا اور ہماری سیاسی اور عسکری اشرافیہ کا 26ویں 27ویں غیر آئینی ترمیم کے ذریعے، اور یہی وہ شعور ہے جو دیا گیا اور یہی وہ ہمت ہے جو کہ پاکستان کے عوام کو مل چکی ہے۔ یہ 17 جنوری 2018 کو رباب کے والد اور دادا اور چاچا کو میہڑ میں قتل کیا گیا تھا۔ 8 سال بعد اس مقدمے کا فیصلہ ہوا ہے اور تمام ملزمان کو بری کر دیا گیا ہے۔ تو ہر دور کا جو یزید ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے اس طرح کی حرکتیں کر کے، اور یہ صرف یزید جو ہیں یہ وڈیروں میں نہیں چھپے ہوئے بلکہ یہ اداروں میں بھی بیٹھے ہیں، اور جب بھی ان کو کوئی اقتدار، اختیار، عہدہ ملتا ہے تو وہ یزیدیت کے نقش قدم پہ چلتے ہیں اور پھر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ تو ایسے تمام یزید، ایسے تمام شمر، ایسے تمام میر جعفر اور میر صادق جو ہیں، وہ جتنے بھی ہیں انہوں نے بہرحال اپنے انجام کو پہنچنا ہے۔